أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين سيد الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايتك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال من مات فلم يعرف إمام الزمان مات ميتة جاهلية. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. برادران عزیز، بزرگان ملت، آج شہادت روزے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، دو معصوم کی شہادت ایک ساتھ. اور کچھ باتیں ٹوٹے پھوٹے الفاظ، حالانکہ مجلس میں رات میں مجلس تو میسم بھائی نے پڑھ دی ہے، اور اس وقت کچھ بچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے ذہنیہ عالیہ تک پہنچانے کی کوشش ہے. اور الحمدللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بیک کے چہردہ معصومین علیہ السلام عبداللہ پور کے نوجوان ماشاءاللہ سے رات بھر اس جلوس کے لیے محنت کی ہے. ہاں ضرور ہم اور آپ عبداللہ پور ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، ہم اسے کچھ دے نہیں سکتے ہیں، لیکن دعائیں ضرور دے سکتے ہیں. اس لیے کہ اس کا اجر ہم نہیں دیں گے، بلکہ حسن کی ماں فاطمہ دیں گی، وہ دیں گی. اور الحمدللہ یہ قدیمی جلوس ہے، اور تقریباً جہاں تک مجھے علم ہے 142واں دور میرے خیال سے یہ اس جلوس کا ہے. اور آپ دیکھیے ایک بہت قدیمی بہت پرانا جلوس، اور یقیناً یہ ہماری اوقات نہیں کہ ہم جلوس کر سکیں، بلکہ شہزادی ہمیں عطا کرتی ہیں تو ہم کرتے ہیں. شہزادی عطا کرتی ہیں تو ہم کرتے ہیں. اور ورنہ اتنی بڑی بڑی شب بیداریاں، اتنے بڑے بڑے جلوس اور یہ مجلسیں یہ برپا ہم کرتے ہیں، کس کا صدقہ ہے؟ یہ جناب سیدہ سلام اللہ کا صدقہ ہے. یہ ان کا کرم ہے کہ ان کے صدقے سے ہم آج مجلس بھی کرتے ہیں، شب بیداری بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں. حسین کے نام اتنی کشش ہے کہ ہر انسان حسین کا نام سن کے اپنے گھر کو چھوڑ کے حسین کے مجلس میں چلا آتا ہے، حسین کے فرش پہ چلا آتا ہے، جلوس میں چلا آتا ہے، شب بیداری میں چلا آتا ہے. یہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ انسان حسین کے نام پہ آ رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب انسان حسین کے نام پہ آتا ہے تو وہ اس فرش سے کچھ لے کے جاتا ہے اور اسے کوئی اذیت نہیں ہوتی ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جب تک انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اس کی ماں کا سایہ ہوتا ہے، لیکن جب وہی انسان حسین کے لیے نکلتا ہے تو فاطمہ کا سایہ رہتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. تو اسی انسان کا جو ہے جب تک اپنے گھر میں انسان رہتا ہے تب تک سایہ
اس کی ماں کا رہتا ہے، لیکن جب حسین کے لیے نکلتا ہے تو فاطمہ زہرا کا سایہ بنتا۔ اور روایات میں بھی لکھا تھا کہ مثلاً چاہے وہ درخت ہو، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہر انسان آپ کی حفاظت کرتا ہے جب آپ امام حسین کے لیے نکلتے ہیں، امام حسن کے لیے نکلتے ہیں، بی بی فاطمہ کے نکلتے ہیں، امیر المومنین کے لیے نکلتے ہیں، رسول خدا کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے حفاظت کرتی ہیں۔ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ کی خدمت میں عرض کیا، یعنی پیغمبر نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ۔ اور الحمدللہ یہ عبداللہ پورا اچھا سنتا بھی ہے، اور اچھے پیوانے پہ ان کی جلوس شب بیداری اور ایک بہترین انجمن بھی ہے جو پورے ہندوستان میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے رسول کی ایک بہترین حدیث، مشہور و معروف حدیث، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اب یہاں قید نہیں لگایا گیا ہے، چاہے وہ علی ہوں، چاہے وہ حسن ہوں، چاہے وہ حسین ہو، چاہے وہ سجاد ہو، چاہے وہ باقر ہو، یعنی اسی طریقے سے یہ سلسلہ آخری امام تک چلا گیا۔ یہاں لفظ جو استعمال کیا گیا کہ جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر دور میں امام حسن مجتبیٰ کی محبت کو جاننا بھی ضروری ہے، پہچاننا بھی ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و ہاں بھائی ذرا سا آپ بولتے رہیے۔ اور ہاں یہ ایک چیز یاد رکھیے گا، مولائے متقیان کی حدیث نہج بلاغہ میں کہ اگر انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم میرے ذکر میں بول دیا کرے۔ اس کی وجہ مولا نے کیا بتائی ہے کہ جب تم بولو گے تو پہچانے جاؤ گے، بولو گے تو پہچانے جاؤ گے۔ یہ میرا حدیث فرحان علی کا نہیں ہے، مولا خود نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے، اس لیے کہ جب ایک خطیب، ایک ذاکر، ایک شاعر، ایک مولوی بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، اور جب سامعین بولتے ہیں تو علی کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد تو کیا پیغمبر نے کہا کہ جو مر جائے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو اس کا مطلب رسول خدا نے ہماری حقیقت بھی بتائی، ہماری اوقات بھی دکھائی کہ سنو تمہارا کام امام بنانا نہیں ہے بلکہ بنے بنائے امام کو پہچاننا تمہارا کام ہے۔ بنے بنائے امام کو پہچاننا تمہارا کام ہے۔ اب آئیے آخر کیسے امام کو پہچانا جائے؟ آئیے ہم قرآن اور لغت اور ڈکشنری میں امام کا معنی تلاش کرتے ہیں کہ امام کا کیا معنی ہے، امام کسے کہتے ہیں، کیا معنی ہے امام کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم نے قرآن میں دیکھا، لغت میں دیکھا، تو قرآن کے لغت میں امام کے بہت سارے معنی ہیں، اور ہم نے فیصلہ کس سے لیا ہے؟ قرآن سے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کرتے، ہم تو وہی کرتے ہیں جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ ہاں بیٹھے آپ ذرا سا توجہ دیجئے، یعنی آپ دیکھیے کہ لغت میں قرآن میں جو ہے بہت سارے امام کے معنی ہیں۔ ایک امام کا معنی میں بتاتا ہوں، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے نا، تو کچھ امام کے عنوان سے گفتگو ہو جائے۔ ایک معنی ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے وہ امام ہوتا ہے۔ امام ہر کوئی نہیں ہوتا ہے، اب آپ سنیے، جس کی اطاعت کی جائے وہ امام ہوتا ہے۔ ہم نے لغت میں دیکھا، ہم نے قرآن سے فیصلہ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ جس کی اطاعت کی جائے وہ امام ہوتا ہے۔ ذرا سا آپ ساتھ بولیے، جس کی اطاعت کی جائے وہ امام ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے جب قرآن پڑھا، قرآن میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطیع کافرین ولا منافقون، یعنی پروردگار عالم اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اے بندو سنو، نہ کبھی کافروں کی اطاعت کرنا، نہ کبھی منافقوں کی اطاعت کرنا۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے کافر کون ہے؟ تو پتہ یہ چلا جو اللہ کی عدالت کو انکار کرے وہ کافر،
جو نبی کی نبوت کو انکار کرے وہ کافر، جو امام کی امامت کو انکار کرے وہ کافر۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے منافق کس بلا کا نام ہے؟ منافق کس بلا کا نام ہے؟ اب کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے جنگ احد کس کے کہنے پہ ہوئی، کس کے حکم سے ہوئی، کس کے آرڈر سے ہوئی، کس کی اجازت سے ہوئی، کیوں ہوئی، کیا وجہ تھا، کیا ریزن تھا، کیا مطلب تھا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون رسول کا ساتھ دے کر مومن بنتا ہے اور کون رسول کا ساتھ چھوڑ کر منافق بن رہا ہے۔ بھائی صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ یہ اللہ خود دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون رسول کا ساتھ دے کر مومن بن رہا ہے، کون رسول کا ساتھ چھوڑ کر منافق بن رہا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ نے دیکھا قرآن اور لغت نے مل کے فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ کہ میدان میں ڈٹنے والا امام ہو، میدان سے بھاگنے والا امام نہ ہو۔ میدان میں ڈٹنے والا امام ہو، میدان سے بھاگنے والا نہیں۔ اب میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، میں بزرگوں سے اصلاح چاہتا ہوں اور معذرت کے ساتھ اور نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، اے عبداللہ پور کے نوجوانوں سنو، کل اپنے چوراہے پہ، اپنے قصبے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں جا کے علن اعلان یہ کرنا کہ دیکھ اور سن، ارے جسے ہم امام مانتے ہیں کسی میدان سے بھاگا ہو تو بتا، اور جسے تو امام مانتا ہے کسی میدان میں رکا ہو تو بتا۔ صلوات پڑھے محمد و جسے ہم امام مانتے ہیں کسی میدان سے بھاگا ہو تو بتا، اور جسے تو امام مانتا ہے کسی میدان میں رکا ہو تو بتا۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک جا رہتے ہیں تو اچھا لگتے ہیں، اچھے دکھتے ہیں۔ ہم بکھرنے والے قوم نہیں ہیں، ہمارا تعلق حسین ابن علی سے ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ہم میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، میدان سے بھاگتے نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیے حالت حاضرہ آپ کے سامنے ہے، آپ ایران کو دیکھیے، ایک علی کا غلام، ایک حسین کا چاہنے والا میدان سے ڈٹ کے بھاگا نہیں ہے بلکہ میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ ہاں، اور آج کے زمانے میں کیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی ایران، 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی ایران، 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی ایران۔ میں نے کہا میسج غلط، یہ میسج غلط غلط غلط۔ اب آپ کہیں گے مولانا غلط کیسے؟ ماں بھیا اس لیے غلط کہ ہم عزاداروں کا رشتہ کبھی بھگوڑوں سے نہیں رہا، ہم عزاداروں کا رشتہ کبھی بھگوڑوں سے نہیں رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ امام حسن کے چھوٹے بھائی حسین بھی شجاع، امام حسن کی بہن بھی شجاع، نہیں جملہ بدل کے کہہ دوں، یعنی حسین بھی شجاع، زینب بھی شجاع، بھائی بھی شجاع، بہن بھی شجاع۔ اب آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا بھیا دلیل چاہیے تو میرے ساتھ ذرا عبداللہ پور سے کربلا آئیے میں کربلا میں دلیل دیتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے مولانا دلیل دیجئے۔ ارے بھیا آپ کربلا پہنچ کے بھی دلیل نہیں پائے، ارے کربلا میں پہنچیے اور دیکھیے حسین نے کربلا کو فتح کیا، بہن زینب نے شام کو فتح کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و بہن شام کو فتح کیا اور بھائی نے کربلا کو فتح کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارا رشتہ حسین ابن علی سے ہے۔ کون حسین ابن علی؟ کہ جو وہ علی جو پوری کائنات پہ حکومت کر رہا ہے، جو پوری کائنات علی کے ہاتھ میں ہے۔ حسن کا بابا علی کتنا شجاع، کتنا بہادر۔ آپ دیکھیے ایک علی کا غلام چاہنے والا آج پوری دنیا کو ہلا کے رکھا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق حسین ابن علی سے ہے۔ اس لیے کہ جب ہم حق کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو حسین ابن علی خود مدد کرتے ہیں، خود
مدد کرتے ہیں جب ہم حق کے لیے. اسی لیے تو ہمارا جو ہے دین ہم کو یہی بتا رہا ہے کہ حق کا راستہ کبھی نہ چھوڑنا. اور ہمارے معصومین رسول خدا نے بھی بتایا، امام حسن مجتبیٰ نے بتایا، امیر المومنین نے بتایا، مولا حسین نے بتایا، حق کا راستہ کبھی نہ چھوڑیے گا. اس لیے کہ اب یہاں آپ دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں آیت پڑھ کے اور بات کو تمام کر دی، صاف کہہ دیا. کیا کہا؟ اِنَّا هَذَا صِرَاطً مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. صراط مستقیم ایک راستہ ہے، ایک شے ہے جس پہ چلا جاتا ہے. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس راستے پہ ہمارے بندے چل رہے ہیں، اور اللہ اپنے ہی بندوں سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو دوسروں کو بھی چلنے کا جو ہے حکم دو. اس لیے کہ یہی راستہ ہے جو انسان کو کامیابی دے گی، جو انسان کو کامیابی پہ لے جائے گی. یہ وہ راستہ ہے. اور دیکھیے پروردگار عالم نے ہمارا ہر طریقے سے امتحان لیتا رہتا ہے. اللہ ہر طریقے سے امتحان ہمارا لیتا رہتا ہے. چاہے اور میں نے کبھی کل جمعہ پڑھایا تو سورہ آیت نمبر 126 میں سورہ توبہ میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا والوں کی آزمائش لیتا ہوں. سال میں 1 سے 2 بار میں دنیا والوں کی لوگوں کی آزمائش لیتا رہتا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے آزمائش سب کا ہے، امتحان سب دیتا رہتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ فرش پہ بیٹھ کے امتحان دے رہے ہیں، ہم ممبر پہ بیٹھ کے امتحان دے رہے ہیں. اس لیے کہ یہ امام حسن مجتبیٰ اور رسول خدا بھی تو دیکھ رہے ہوں گے کہ کون ہماری مجلس میں آ رہا ہے، کون ہماری مجلس میں نہیں آ رہا ہے. اللہ ایسے ہی کسی کو عہدہ نہیں دیتا ہے جب تک اللہ اس کا امتحان نہیں لے لیتا. اللہ نے ابراہیم کو بھی امامت دی تو اللہ نے امتحان لے کے دیا. کہاں بیٹھے آپ؟ اللہ نے جناب ابراہیم کا بھی امتحان لے کے امامت کا عہدہ دیا. اس لیے کہ اللہ نے سب کا امتحان لیا ہے. اور آپ دیکھیے جتنے نبی آئے سب کا اللہ نے امتحان لیا. کتنے نبی؟ 1,23,999 نبی جب آئے اللہ سب کا امتحان لیتا گیا، سب کا امتحان لیتا گیا. اور ہر نبی اپنے امتحان میں کامیاب ہوا، ہر نبی اپنے امتحان میں کامیاب ہوا. میں مثال سے بات کو واضح کرتا چلوں. مثلا میں اعظم گڑھ سے نکلا اور جیسے ہی نکلا ویسے ہی مجھے ایک بورڈ دکھائی دیا اور اس پہ لکھا تھا کہ اکبر پور مثلا 50 کلومیٹر ہے، 50 کلومیٹر ہے. اور جیسے ہی میں تھوڑا اور قریب آیا تو مجھے پھر ایک بورڈ پہ دکھائی دیا کہ اکبر پور 30 کلومیٹر. پھر آگے بڑھا تو 20 کلومیٹر، پھر آگے بڑھا 10 کلومیٹر. اسی طریقے سے 1,23,999 نبی آتے رہے. کبھی آدم آئے، کبھی نوح آئے، کبھی عیسیٰ آئے، کبھی موسیٰ آئے، کبھی یحییٰ آئے. ہر نبی آتے آتے اور جاتے جاتے یہ بتاتا گیا کہ محمد آنے والے ہیں، محمد آنے والے ہیں، محمد آنے والے ہیں، محمد آنے والے ہیں. نہیں، ایک مقام پہ محمد نے رک کے خود بتایا اے مومنو، اے مسلمانوں رکو، ابھی علی آنے والا ہے. صلوات پڑھے محمد مقام پہ خود پیغمبر رکے کہ لوگوں رکو، کہاں جا رہے ہو؟ علی آنے والا ہے. اس لیے کہ اللہ سب کا امتحان لیا ہے اور اس لیے پیغمبر نے بھی ہر انسان کا امتحان لیا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، میں آج کی مجلس میں آج ایک چھوٹی سی نصیحت کر کے جا رہا ہوں. جس پیغمبر کی شہادت ہے اسی پیغمبر کی حدیث ہے کہ اے لوگوں سنو، یہ دنیا ہے اس سے تم ہوشیار ہو جاؤ. اس لیے کہ رسول نے کہا کہ جب یہ دنیا، یہ مسلمان ہمارے نہیں ہوئے تو تمہارے کیا ہوں گے؟ جب یہ رسول کے نہیں ہوئے تو ہمارے کیا ہوں گے؟ رسول کی شہادت کے بعد جب ان کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ کے لوگ نہیں ہوئے تو ہمارے کیا ہوں گے؟ ذرا خود آپ سوچئے. آپ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ذاکرین سے سنا کرتے ہیں کہ یہ دنیا ہے. یعنی پیغمبر اور اللہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو اس دنیا کے چکر میں نہ گزارنا بلکہ اس دنیا کے چکر میں.
یہ دنیا نہ بنانا بلکہ وہ دنیا بنانا، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا کہ حقیقی دنیا ہماری یہ نہیں ہے، ہماری حقیقی دنیا وہ ہے، حقیقی دنیا ہماری وہ ہے، ہماری حقیقی دنیا یہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہمیں پیغمبر نے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس دنیا میں سنوار لو تاکہ کل تمہارے جانے کے بعد یہاں سے کوئی تم پہ انگلی نہ اٹھائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اب حسین کے چاہنے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، اور الحمدللہ کچھ ہو یا نہ ہو لیکن عشق علی کی محبت ہمیں بخشوا دے گی، کوئی قوت بخشوائے نہ بخشوائے لیکن مرنے کے بعد حسین ابن علی کی محبت بخشوا دے گی۔ اس لیے پیغمبر نے کہا کہ انسان کے اندر کہ اگر محبت اہل بیت نہیں ہے، عشق علی نہیں ہے تو انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت وہ مرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، لیکن الحمدللہ آپ جاہلیت کی موت نہیں مریں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں علی کی محبت خود جاگ رہی ہے۔ اور جب آپ سنتے رہتے ہیں، مثلا چاہے وہ رات ہو، 2 بج رہا ہو یا 3 بج رہے ہوں یا صبح صادق ہو یا کسی بھی وقت، جب بھی آپ فرش عزا پہ آتے ہیں تو عشق علی کی محبت جاگ جاتی ہے، خود بخود جاگ جاتی ہے۔ آپ سے کسی نے کہا نہیں کہ تم فرش پہ آ جاؤ یا مجلس میں آ جاؤ، لیکن یہ علی کی محبت آپ کو یہاں تک لاتی ہے۔ اس لیے کہ فرش عزا پہ ہر کوئی نہیں آتا ہے، جس کے لہو میں پاک لہو ہوتا ہے وہی فرش عزا پہ آتا ہے۔ فرش عزا ہر کسی کو نصیب نہیں ہے، جس سے فاطمہ راضی ہوں گی وہی فرش پہ آتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، فرش عزا پہ خوش نصیب آتا ہے، بد نصیب نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد واہ۔ بس محترم بات تمام کر رہا ہوں، تو یا فرش عزا کی عظمت کو دیکھیے آپ۔ ایک میں مثال دوں اور بات تمام کر رہا ہوں۔ فرش عزا کی عظمت تو یاد رکھیے گا، ایک چھوٹی سی نصیحت، میں آپ لوگ بزرگوں کا بیٹا ہوں اور اپنے بڑوں کا، جوانوں کا بھائی ہوں، اور ایک چھوٹی سی نصیحت یہ ہے کہ فرش عزا جب بچھ جائے تو کبھی آپ فرش عزا کے انتظار نہ کرایا کریں، اس لیے کہ اس فرش پہ آپ ذاکرین سے سنا کرتے ہیں، علماء سے سنا کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کا تعلق حسین ابن علی سے ہے، آپ خود اتنا علم ہے کہ کوئی اس فرش پہ آئے یا نہ آئے پنجتن پہلے آ جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کی دنیا الجھی ہوئی ہے، آج کی دنیا الجھی ہوئی ہے۔ ایک شعر مجھے تو مصرے کا یاد آ گیا، میں سوچ رہا ہوں آپ کو سنا دوں۔ یہ دنیا ابھی الجھی ہوئی ہے، کس میں؟ لوگ ابھی الجھے ہوئے ہیں 3-4 میں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ پنجتن ملے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے ہیں۔ اور آپ دیکھیے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کتنی مشکلات کے ساتھ اس فرش کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آؤ پتہ ہے نا، یعنی شہزادی یزید کے دربار میں اپنے بھیا کا بھی ماتم کر کے یہ فرش عزا عزاداروں تک پہنچایا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مثلاً آپ حج کے لیے جائیں، اور جب آپ حج پہ پہنچیں گے، مثلاً آپ یہاں سے دہلی سے جائیں اور آپ کو پیاس لگی، آپ کہیں گے پانی لاؤ، پانی مل جائے گا پانی کہہ کر۔ اب آپ جدہ پہنچ گئے، اب آپ کو پیاس لگی، آپ نے کہا پانی لاؤ، پانی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کوئی شخص آپ سے کہے گا بھیا آپ ہندوستان میں نہیں ہیں، جدہ میں ہیں، یہاں پانی کو پانی نہیں کہتے ہیں بلکہ ماں کہتے ہیں۔ اب آپ کے دل میں خیال آیا کہ ہم یہیں سے اب چلے جاتے ہیں ایران زیارت کے لیے۔ اب آپ تہران پہنچ گئے، پیاس لگی، آپ نے کہا پانی لاؤ، پانی لاؤ، پانی لاؤ، پانی کہہ کر پانی ہو جائیں گے، پانی نہیں ملے گا۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ ہم نے جدہ میں ماں کہا تھا، ہو سکتا ہے یہاں بھی ماں کہیں، آپ نے کہا ماں لاؤ، ماں لاؤ، ماں لاؤ، آپ ماں کہہ کر ماں ہو جائیں گے لیکن پانی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے پھر کوئی کہے کہ بھیا آپ جدہ میں نہیں ہیں بلکہ تہران میں ہیں، یہاں پانی کو ماں نہیں کہتے ہیں بلکہ آب کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، غور کیا، چیز وہی ہے، رنگ وہی ہے، بو وہی ہے، مزہ
وہی ہے، بس جگہ بدلی شہ کا نام بدل گیا، جگہ بدلی شہ کا نام بدل گیا۔ فرش اعضا کی عظمت بتا رہا ہوں، کتنی مشکلات کے ساتھ یہ فرش اعضا تک پہنچی ہے۔ اب آپ نے دیکھا چیز وہی ہے، رنگ وہی ہے، بو وہی ہے، مزہ وہی ہے، جگہ بدلی شہ کا نام بدل گیا۔ اسی طریقے سے جناب زینب ایک کردار ہے، اور یہی کردار جب مکے میں ہو تو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں، یہی کردار اگر مدینے آ جائے تو فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اگر یہی کردار مدینے سے کربلا آ جائے تو زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وا۔ یہی کردار اگر مدینے سے کربلا آ جائے تو زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، کتنے مشکلات کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے رسول کی نواسی حسن کی بہن کتنی مشکلات کے ساتھ اس فرش اعضا کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی فرش اعضا بچھے تو کبھی انتظار نہ کرے گا، اس لیے کہ نعوذ باللہ ہم پنجتن سے بڑھ کے نہیں ہیں کہ وہ اس فرش پہ آ کے بیٹھ کے اور ہمارا انتظار کریں۔ جیسے ہی یہ فرش حسین سے منسوب ہو جاتا ہے تو پنجتن پہلے آ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں۔ اذان محترم، آج 2 معصوم کی شہادت ہے۔ آپ کو پرسہ دینا ہے نا، آپ نے 1 محرم سے لے کے باقاعدہ آپ امام حسین کا پرسہ جناب زہرا کو دیے، بی بی فاطمہ کو دیے، لیکن آج باپ کا پرسہ بیٹی کو دینا ہے۔ 2 بیٹیوں کو پرسہ دینا ہے، ایک بی بی فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے اور ایک فاطمہ بنت حسن کو پرسہ دینا ہے۔ اسداران مسجدوں میں کربلا مصائب سننے کی چیز نہیں ہے، احساس کی چیز ہے۔ میں اپنی ہر مجلس میں ایک فقرہ پڑھتا ہوں کہ جب فرش اعضا بچ جاتا ہے تو شام سے ایک بی بی اپنے دادی کے ساتھ اس فرش اعضا پہ آتی ہے اور آ کے ہر ایک عزادار کا چہرہ دیکھتی ہے، اور وہ 4 سال کی بچی اپنے دادی سے سوال کرتی ہے، اے دادی فاطمہ، یہ میرے بابا پہ روتا کیوں نہیں ہے؟ کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ میرے بابا پہ ظلم ہوئے ہیں؟ کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ میرا بابا ذبح کیا گیا ہے؟ اذان محترم، جناب فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے۔ ہاں، آپ کو پتہ ہے 2 معصوم کی شہادت ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ نانا کو بھی زہر دیا گیا اور نواسے کو بھی زہر دیا گیا۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کو زہر دیا جائے۔ عزیزارو، روایت کے 2 فقرے سنیے۔ روایت کیا کہتی ہے کہ جب رسول بیمار تھے تو دیکھیے ملک الموت جب کسی کے پاس جاتا ہے روح قبض کرنے کے لیے تو کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن وہی ملک الموت جب فاطمہ کے در پہ آیا ہے نا تو اجازت مانگ رہا ہے۔ شہزادی کہتی ہے، جا میرا بابا بیمار ہے، تجھے پتہ نہیں کہ میرا بابا بیمار ہے؟ ایک مرتبہ پھر دوسرے دن آیا اور پھر کہتی ہے کہ میرا بابا بیمار ہے۔ جب تیسرے دن آیا تو ایک مرتبہ شہزادی باپ کا چہرہ دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد کہتی ہے، بابا ارے یہ کون ہے جو آج 2 دن سے اجازت مانگ رہا ہے؟ ایک مرتبہ رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رسول نے بیٹی کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا، اے بیٹی فاطمہ، ارے دروازے کو کھول دے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی کم نہ دے۔ اے بیٹی، تجھے پتہ نہیں ہے یہ وہ شخصیت ہے جو باپ اور بیٹی کو جدا کر دیتی ہے۔ عزادارو، روایت یہ کہتی ہے کہ جب رسول کی شہادت ہو گئی، ایک مرتبہ اب ادھر رسول بیمار اور بیٹی سے جو ہے یہ بڑا بھرپور چہرہ بیٹی کا دیکھ کے گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا امیر المومنین کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہتے ہیں، اے علی، میرے جنازے کو آپ پڑھائیے گا، اے علی، ارے مجھے غسل آپ دیجئے گا، اے علی، ارے کفن مجھے آپ پہنائیے گا، اے علی، ارے
کبھی رسول سے جدا نہ ہوئیے گا، اجرکم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، اے علی کبھی رسول سے جدا نہ ہوئیے گا۔ عزادارو روایت کہتی ہے ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا کہ اے علی ارے جب تک مجھے سپرد خاک نہ کر لینا تب تک مجھ سے جدا نہ ہونا، اس لیے کہ علی ٹھارس تھے رسول کے۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ یہی 28 سفر تھا اور 28 سفر کا 50 ہجری۔ ارے روایت کہتی ہے کہ ایک رسول کا نواسا ارے جسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، عزادارو روایت کہتی ہے کہ حسن مجتبیٰ ارے فاطمہ کا لال ہے۔ عزادارو خدا آپ کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ جب حسن کو زہر دیا گیا، روایت کہتی ہے کہ حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ ہاں عزادارو روایت کہتی ہے کہ جگر کٹ کٹ کے ارے تشت میں جمع ہو گئے۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ جب آپ کا ماں زنجیر کرتے ہیں، ارے آپ کی ماں بہنوں کو سلامت رکھے، جب آپ کا ماں زنجیر کرتے ہیں بہنیں دیکھ نہیں پاتی، اس لیے کہ بھائی کا ذوق بہنیں دیکھ نہیں پاتی ہیں۔ عزادارو کہیں یہ منظر زینب نہ دیکھے۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ ارے اپنی ابا کے دامن کو ارے اس تشت پہ ڈال دیا، یہ منظر کہیں زینب نہ دیکھے، کہیں کلثوم نہ دیکھے، زینب دیکھ کے ارے تڑپ جائے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا اے بھیا حسین مجھے غسل آپ دیجئے گا، کفن آپ پہنائیے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جب حسین نے حسن کے جنازے کو نانا کے مزار کی طرف لے جا رہے تھے، روایت کہہ رہی تھی کہ جب جنازہ جا رہا تھا تو عزادارو 300 تیر کے بارش ہوئے، قیامت ہو گئی۔ عزادارو یہ جنازہ جب واپس خیمے میں آیا، ایک مرتبہ جناب زینب نے استقبال کیا، ایک مرتبہ ایک گوشے میں ایک جنازے کے پاس کلثوم بیٹھی اور کلثوم کے بازو میں جناب زینب بیٹھ گئی۔ دونوں بہنیں ارے بھیا کے جنازے سے تیر نکالنا شروع کیا۔ عزادارو یہ تاریخ کا ایک جنازہ ہے جو حسن کا جنازہ نکلا، کبھی کوئی جنازہ گھر واپس نہیں جاتا، لیکن ہائے رے میرا دوسرا امام جب حسن کا جنازہ نکلا دوبارہ تاریخ کہتی ہے گھر میں واپس گیا، حسین نے دوبارہ جنازے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جب اماں کے پاس لے جا کے دفن کیا، دفن کرنے کے بعد ارے جب مولا گھر میں آئے ہیں، ایک مرتبہ میں نے روایت پڑھا کہ جناب زینب بھیا حسین سے ارے بائیں لپٹ کے روتی ہیں، اے بھیا ارے میرا حسن مارا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے بھیا ارے میرا حسن مارا گیا۔ عزادارو جب جناب زینب حسین سے لپٹ کے رو رہی تھی، ایک مرتبہ جناب زینب کی نظر ارے گوشے میں پڑی، کیا دیکھا؟ ارے گوشے میں عباس زار و قطار رو رہے ہیں۔ عزادارو روایت کہتی ہے جناب زینب نے جناب عباس کو بلایا، اے بھیا عباس ارے میرا بھیا حسن مجھ سے جدا ہو گیا۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے روتے ہوئے کہا، اے بہن زینب ارے میں نے بھیا حسن کو تیر لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے میری بہن میں نے یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ عزادارو جناب زینب کہتی ہے، اے بھیا ارے میرا بھائی مارا گیا۔ آج زینب اپنے بھائی سے جدا ہو گئی، رسول کی بیٹی فاطمہ یتیم ہو گئی۔ اے عزادارو میں مولا سے کہوں گا، اے مولا آج فاطمہ نہیں یتیم ہوئی ہے بلکہ فاطمہ کے لال حسین کی ایک بیٹی بھی یتیم ہوئے۔ اے بابا میں کہوں گا اے رسول ارے جب آج کی بیٹی یتیم ہوئی کوئی تماچا نہیں مارا، لیکن جب کربلا کے میدان میں ارے حسین کی بیٹی یتیم ہوئی کوئی تماچے مارا، کوئی تعزیہ۔
وسيعلم الذين بأي انقلب ينقلبون إن لله فإنا إليه راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کا اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کا ہم سب کو روز بروز ترقی عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کا جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کا کہ جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کا بی بی فاطمہ الزہرا کہ روضے کی تعمیر عنایت فرما۔ آخری دعا، پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے زائروں کو اور ان کے عزاداروں کو سلامت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کا آخری دعا، امام ہادی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ کے ظہور میں تاج العنایت فرما۔ ماتم حسین۔